الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام تفسیر آف ماہ رمضان ڈیلی دعاز وتھ سسٹر تفسیر رضوی میں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج ہمارا 18واں روزہ ہے اور ان خوبصورت دعاؤں میں اہل بیت اطہار نے ہمیں بصیرت دینے کی کوشش کی ہے, ہمیں معرفت سے ملانے کی کوشش کی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی دعا کی تلاوت کی طرف اور اس کے معنی کو بھی جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نبہنی فی البرکات اسحارہ ونور فی قلبی بضیاء انوارہ وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين. اے اللہ تجھے تیرے نور کی قسم مجھے آج کی سحر کی برکتوں کے لیے بیدار رکھ. اس کے نور سے میرے دل کو نورانی فرما اور میرے تمام اعضاء و جوارح کو اس کے آثار و برکات کے لیے تیار کر. اے عارفین کے قلوب کو منور کرنے والے. سسٹر, اس بات سے ہم تمام واقف ہے کہ پروردگار عالم نے ایک دن بنایا, اس میں 24 گھنٹے دیے جس میں ہم الگ الگ کام انجام کرتے ہیں. ہر وقت کی ایک خصوصیات ہوتی ہے. اسی طرح اس دعا میں جہاں ذکر ہو رہا ہے وقت سحور کا, وقت سحر کا اور اس کی برکتوں کا, تو سحر کے وقت میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے جو اہل بیت اطہار ہمیں اس دعا کے ذریعے بتا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. دیکھیں, آپ نے راز کی بات کی ہے. ہم اس دعا میں پہلی دعا یہی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے سحر کے وقت کی برکتیں عنایت فرما. آپ جو راز پوچھ رہی ہیں نا, وہ راز شاید یہ ہے, علماء نے یہ بیان کیا کہ خدا رات کے ملائکہ کو نازل کرتا ہے اور رات میں وہ مامور ہوتے ہیں, سارے کے سارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ جانے لگتے ہیں نا تو ان کے جاتے جاتے فوراً صبح کے ملائکہ آ جاتے ہیں. تو اس ٹائم پر جو ہم اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ 2 بار لکھے جاتے ہیں. رات والے فرشتے بھی لکھتے ہیں اور جو صبح کے ٹائم آ گئے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. تو اس میں انسان کا نا دوہرا اجر ہوتا ہے, اس میں انسان کو ڈبل اجر ملتا ہے. 2 بار نیکیاں لکھی گئیں, کی آپ نے ایک ہی بار ہے لیکن لکھی 2 بار جاتی ہیں. اس کے علاوہ سحر کے وقت کا ہم نے جو پروردگار عالم سے تقاضا کیا ہے کہ ہمیں برکت عنایت فرما, اس کا صاف لفظوں میں معنی یہ ہے کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ میں اٹھوں, کھاؤں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز کسی طرح صبح کی ادا کر کے سو جاؤں. نہیں, یہ نہ ہو, بلکہ جب میں سحر کے وقت اٹھوں تو اللہ مجھے نماز شب کی بھی توفیق عطا کر. پروردگار عالم مجھے دعائے سحر پڑھنے کی بھی توفیق دے دے. پوری دعا نہ صحیح, کم سے کم دعائے ابو حمزہ صومالی کا 1 پیج تو پڑھ لوں. یہ برکتیں خدا سے مانگی جا رہی ہیں کہ پروردگار تو سحر کے وقت. اسی لیے دیکھیں علماء نے تاکید کی ہے کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ سحر کے وقت اٹھیں اور جو روزہ دار سحری کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, اس لیے کہ اللہ اس وقت بھی رحمتیں اور برکتیں نازل کر رہا ہے. تو اگر وہ روزہ نہیں رکھنے والے ہیں تب بھی ان کو وہ نعمتیں, وہ برکتیں ملیں گی. صحیح. اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا میرے دل کو نورانی کر دے. ہمارے دل میں زنگ لگا ہوا ہے اور اس زنگ کی وجہ سے الہی باتیں ہمارے سینے میں سما نہیں پاتی ہیں. صبح کا جو نور ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے دل کے زنگ کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے اور ہم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اسی لیے کہا کہ اللہ مجھے نور عطا کر دے, مجھے سحری میں برکت عنایت فرما. یہ ہم خدا سے تقاضا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں خداوند کریم سے کہ اے پروردگار عالم میرے اعضاء و جوارح کو پوری طرح اپنی طرف مصروف رکھنا, یعنی یہ میرے پارٹس آف باڈی جتنے بھی ہیں وہ سب تیرے ہو جائیں. کیسے تیرے ہوں گے؟ یہ اللہ کے کیسے ہوں گے؟ یعنی ایک ایک پارٹ ہمارا رب کو
کیسے کس سے ہم عبادت سونپ کرے سکتے گا؟ ہیں نا. جی جی صحیح. اس کے لیے بہت خوبصورت ایک چھوٹا سا واقعہ آیت اللہ عراقی کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کے پاس ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آغا آپ اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکے ہیں نا, آیت اللہ مجتہد ہے وہ, بالکل. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں, کوئی نصیحت کریں کہ جو میری زندگی اور آخرت کو کامیاب کر دے. تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا کام کیا ہے, تو یعنی پیشہ کیا ہے, تو کیا کام کرتا ہے. تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں پیشے سے کارپینٹر ہوں. اوکے. کا اگر تو کارپینٹر ہے تو کیا تو نے اپنے دل کے لیے کوئی دروازہ بنایا ہے؟ لوگوں کے گھروں کا دروازہ بناتا ہے نا, جی جی تو اپنے دل کا دروازہ بنایا؟ اس نے کہا نہیں. کہا اگر نہیں بنایا تو تم پہلے جاؤ اپنے دل کا دروازہ بناؤ, اور اپنے دل میں ہر کسی کو مت آنے دینا, کیونکہ یہ دل ہر اللہ کا کسی گھر کو اور ہے. ہر چیز جی کو جی بسانے جی کی جگہ absolutely. نہیں ہے. خدا نے پاک بنایا ہے, اس میں پاک چیزوں کو آنے دو, اس میں پاک ہستیوں کی محبت آنے دو. جب تک ہم اپنے دل پر ایک لاک نہیں لگائیں گے, جب تک ایک دروازہ نہیں بنائیں گے, تب تک ہم دنیا کی ہر چیز کو اپنے دل میں آنے دیں گے, بستی چلی جائے گی. اعضاء و جوارے کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے دل کہ ہم صاف اپنے ہو. دل کو قابو کریں, کنٹرول میں رکھیں, ہاں, اور عقل سے کام لیں. لوگ کہتے ہیں نا میں تو عقل سے نہیں, میں تو دل سے کام. فیصلے لیتی ہوں. دل جی سے کام absolutely. کیا جاتا ہے. جی پھر اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ جی. خدا نے عقل دی ہی اس لیے ہے کہ دل کو عقل پر حاوی نہ ہونے نہیں دیں. ہونے دینا. سبحان اللہ. یہی ہمیں ماہ رمضان کا سب سے بڑا پیغام ہے اللہ کی جانب سے. جی ویورز, آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے, بہت ہی خوبصورتی سے سسٹر نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح ہمارا وہ دل ہے جس میں نہ جانے ہم نے کتنی برائیوں کو شامل کر رکھا ہے. ماہ رمضان کے اس مبارک دن پر کوشش کرے کہ اپنے دل کو پاک کرے, اپنے دل کو صاف کرے, اور ایک ایسا دروازہ آپ بھی ضرور بنائیں جس کے ذریعے صرف وہی چیز اندر جائے جو اللہ کو پسند ہو. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. شکریہ.